شہزادی ہو تم، نوجوانوں تم اسلام کے شہزادے ہو، تمہارے ہاتھوں میں دامن اسلام ہے۔ الحمدللہ وہ دامن اسلام، وہ اسلام کی جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ مجھے امت محمدیہ میں شامل کر، اے اللہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی عظمت و جلال کا عالم یہ تھا، رب تعالیٰ سے جنہوں نے کلام کا شرف حاصل کیا، کلیم اللہ لقب، کوہ طور پر جاتے تھے رب سے کلام کے لیے، رب سے گفتگو کے لیے، وہ عظمت، وہ مقام، وہ رفعت، وہ بلندی اللہ نے عطا فرمائی۔ وہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے امت محمدیہ میں شامل فرما۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کے نوجوانوں ذرا اپنی شناخت تو کرو، اپنے آپ کو پہچانو تو، اپنے وجود کو سمجھو تو۔ تم اس دنیا میں فری فائر یا پبجی یا رات میں جاگ کر کے، رات میں 2 بجے رات تک جاگ کر کے لہو لعب میں کھیل کود میں مشغول ہونے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، صحابہ کا ذکر چھڑ جائے تو سنی کا چہرہ کھل جائے۔ کیا بات ہے! کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دم عید ہوتی تھی۔ کیا بات ہے! واہ! صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دم عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اذان دینے کے لیے اپنے گھر سے مسجد کی طرف قدم بڑھاتا تھا تو مدینہ طیبہ کے ہر گھر سے مجھے قرآن عظیم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی۔ کیا بات ہے! واہ! یہ حضرت بلال حبشی کہہ رہے ہیں، مدینہ کا وہ حال جب اسلام پھیلا اور قرآن کی عظمت دلوں میں راسخ ہو گئی، نبی کی محبت، آقا کی الفت میں اپنا سب کچھ نچھاور کرنے لگے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، واہ واہ واہ! سبحان اللہ، سبحان اللہ! وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا اور مسجد نبوی میں اذان دینے کے لیے جب میں جاتا تھا تو جس گلی سے گزرتا تھا، جس محلے سے گزرتا تھا، مسجد نبوی اور میرے گھر کے درمیان جتنے محلے پڑتے تھے اور جتنی گلیاں پڑتی تھیں، ہر گلی اور ہر گھر سے قرآن عظیم کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں، مگر آج ذرا دیکھو اپنے محلے کا حال کیا ہے۔ آج اپنے محلوں
کا جائزہ اگر لے لو تو اگر کوئی مؤذن اذان دینے کے لیے مسجد جا رہا ہے پورا محلہ سویا نظر آ رہا ہے، پورا محلہ سوتا نظر آ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسجد میں جو چند نمازی فجر کے وقت دکھائی دیتے ہیں، اے میری قوم کے نوجوانوں، تمہارا حال تو یہ تھا کہ جنگ کی حالت میں بھی تم نے نماز نہیں چھوڑا ہے، یہ آپ کی تاریخ نہیں ہے۔ حالت جنگ میں بھی جب کہ تلواریں چل رہی ہیں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ ہے، تلواروں کی سنسناہٹ ہے، ایسے وقت میں بھی مجاہدین کی ایک جماعت جا کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہی ہے اور دوسری جماعت جا کر کے کفار و مشرکین سے جنگ لڑ رہی ہے۔ آ گیا وقت نماز، اگر نماز کا وقت آ گیا حالت جنگ میں، تب بھی ہم نے نماز کو نہیں ترک کیا ہے، تب بھی ہم نے نماز کو نہیں چھوڑا ہے، اور آج ہم نماز کو ترک کیے ہوئے ہیں، آج ہم نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں ذرا دیکھو تو صحیح، یہ آج وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ایک گاؤں میں پہلے ایک مسجدیں ہوا کرتی تھی، ایک مسجد ہوا کرتی تھی، مگر آج محلے محلے میں مسجد بن گئی ہے، گاؤں گاؤں میں مسجد بن گئی ہے، شہر شہر میں مسجد بن گئی ہے۔ اگر ایک 50,000 کی آبادی ہے تو اس 50,000 کی آبادی میں تقریباً 15-16 مسجدیں نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ مسجدیں سونی نظر آ رہی ہیں، مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں۔ تمہیں اپنی شناخت پہچاننی ہوگی، تمہیں اپنے وجود کو پہچاننا ہوگا۔ صحابہ کرام کے وہ بچے ہیں الحمدللہ، ذرا غور کیجئے نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے کہا کہ بدر میں چلنا ہے تم کو تو ایسی صورت میں اللہ اکبر، وہ کیسے نوجوان ہے؟ آج ہماری قوم کا نوجوان ہے، نہ اسے قرآن پڑھنے کی فکر ہے، نہ اسے حدیث پڑھنے کی فکر ہے، نہ اسے اسلامی طور طریقہ سیکھنے کی فکر ہے، نہ اسے نماز کا طور طریقہ سیکھنے کی فکر ہے، بس وہ موبائل میں لگا ہوا ہے۔ اس کے 24 گھنٹے میں سے اس کا سونے کے علاوہ جو بچتا ہے وقت، اس کا پورا وقت موبائل میں گزر رہا ہے۔ مگر آؤ دیکھو اسلام کی محبت ان کے دل کے اندر کس قدر بیٹھی ہوئی تھی کہ جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا چلو بدر میں چلنا ہے، بدر میں نکلنا ہے، تو چند صحابہ کرام کے ان بچوں کا حال یہ ہے کہ میرے آقا نے عمر کو دیکھ کر کے انتخاب فرمایا تھا، یہ لڑنے کے لائق ہے، یہ جنگ کرنے کے لائق ہے۔ تو چند ایسے صحابہ تھے ان کے بچے عمر میں چھوٹے دکھائی دے رہے تھے، تو جذبہ شوق ذرا دیکھیے، جذبہ جہاد اور اللہ کے راستے میں اعلائے کلمت اللہ کے لیے آگے بڑھنا، تو صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے قدموں کو ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کے چل رہے تھے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کے چل رہے تھے کہ حضور کی نگاہ پڑ جائے، آقا ہمیں دیکھ لیں، مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ پڑ جائے اور آقا ہمیں اجازت دے دیں۔ وہ شوق تھا، وہ ذوق تھا۔ آج وہی ذوق و شوق ہمارے اندر بالکل نہیں ہے۔ ہم تو نماز ادا کرنے کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں نہیں جا پاتے ہیں، مسجد کو ہم آباد نہیں رکھ پاتے ہیں۔ وہ کیسے کیسے نوجوان تھے۔ یہی وجہ ہے پیارے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دعائیں کیوں قبول ہوں؟ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن جو سب سے پہلی چیز پوچھی جائے گی ہم اسی کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ ایک زمانہ ایسا بھی دیکھا ہے اسی قوم مسلم نے ابھی حضرت مولانا حافظ قاری مطیع الحق صاحب نے جو نقیب اہل سنت ہیں اور جانے صالح پور ہیں، یہ کیا کہہ رہے تھے ان کے اندر یہی بات آ رہی تھی کہ تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج دنیا کے لوگ سمندروں میں راستہ بنا رہے ہیں، دنیا کے لوگ سمندر پل کے بنا رہے ہیں، سمندروں کے اندر کہیں سمندر کے نیچے پل بن رہا ہے، چائنا کے اندر دریا کے نیچے پل بن چکا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دنیا ترقی کر گئی آج تو آج سمندروں میں پل بنایا جا رہا ہے۔ یہ شان تھی قوم مسلم کی کہ ہم نے 1400 سال پہلے اپنے گھوڑوں کو دریا میں دوڑا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا تھا کہ جو تم آج کر رہے ہو ہم نے 1400 سال پہلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی،
جشن عید میلاد النبی علامہ تاریخ میں بتاؤں، ایران فتح ہونے والا، اسلام کے مجاہدین آگے بڑھ رہے ہیں، تاریخ کا وہ ورق دے رہا ہوں صالح پور کے مسلمانوں، اس ہسٹری کو اپنے لوہے قلب پر نقش کر لینا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خالد بن ولید، عظیم الشان جلیل القدر صحابہ کرام، ان کی محبت، ان کی الفت، حد درجہ اسلام سے پیار، حد درجہ بانی اسلام سے محبت۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب نکلے تو یہودیوں نے تانا دیا، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس نہ تیر ہے نہ تلوار ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ 1000 ہیں، 1000، تمہاری تعداد 313، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے کہا تھا، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ہمارے پاس اگرچہ کچھ نہیں ہے مگر رسول اللہ کی ذات تو ہمارے پاس ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات تو ہمارے پاس ہے، اس لیے تمہارا اعتماد اور بھروسہ ظاہری اور مادی قوتوں پر ہے اور ہمارا بھروسہ مصطفیٰ جان رحمت پر ہے۔ وہ صحابہ کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خالد بن ولید، جب دریائے دجلہ سامنے آیا تو تاریخ میں مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی موجیں اور اس طرف ایران کی فوجیں ہاتھ میں تیر کمان لے کے کھڑی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہہ دیا کیجئے، جب آقا کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، جب اولیاء کاملین کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کہہ دیا کیا۔ جب دیکھا کہ سامنے دریا، اس کی موجیں، ہاتھ اٹھائے، میرے مولا ہم تیرے دین کی بقا کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس تیرے محبوب کی رحمت کا وسیلہ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ظاہری طور پر تو اس سمندر کو پار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دعا کیا اور یقین ہو گیا کہ رب نے دعائیں قبول کی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا، حضرت خالد بن ولید نے اپنا گھوڑا دریا کے اندر ڈال دیا، اور جب دریا میں ڈالا تو سارے مجاہدین نے بھی اپنا گھوڑا دریا کے اندر ڈال دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ دریا کی سطح پر مجاہدین اسلام کے گھوڑے دوڑتے رہے اور ادھر ایران کی فوجیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتی رہی کہ یہ آنے والی کا جماعت کون ہے، یہ کون سے لوگ ہیں۔ آج تک ہم نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا نہیں جنہوں نے دریا پر گھوڑے دوڑائے ہوں، تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کسی تیسری دنیا کی مخلوق آ گئی ہے۔ بھاگ کھڑے ہوئے اور تاریخ شاہد ہے کہ اسلامی مجاہدین کے گھوڑوں کا خود پانی سے ٹچ ہی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دریا پار کر گئے مگر پانی خود ٹچ ہی نہ ہوا۔ سبحان اللہ سبحان سر اللہ۔ سجدے میں جھک گیا، رب کی بارگاہ میں اظہاری بندگی کرتے ہوئے عرض کیا، میرے مولا تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحم فرمانے والا ہے، اے اللہ تو نے ہمارے لیے دریا کو مسخر کر، دریا کی موجیں تھم گئیں، دریا کے تھپیڑے پرسکون ہو گئے۔ میرے مولا تیرا کرم ہے، تیری رحمت ہے۔ یہ دعائیں کر ہی رہے تھے، سجدہ شکر ادا کر ہی رہے تھے، ایک بوڑھا مجاہد آ گیا، حضور پہچانا اسلام؟
کیا بات ہے؟ اب تو دریا پار گئے، اب کیا پرابلم؟ اب کون سی پریشانی آ گئی؟ کہا کوئی پریشانی نہیں۔ کہا پھر؟ کہا بس بات تھوڑی سی ہے، چھوٹی سی بات۔ یہ نہیں کہا کہ ارے ابھی تو دریا پار کر گئے ہیں یار، بہت سارا کام ہے، تم کون سی چیز لے کر کے آئے؟ نہیں، وہ اسلام کی سپہ سالار، اسلام کی سپہ سالار ان کی نگاہوں میں آج اگر تھوڑی سی کسی کو دنیاوی جاہ و حشمت مل جائے، دولت اور اقتدار، تو لوگ کبر و غرور سے اپنوں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب کے محبوبوں کا حال، ایک بوڑھے مجاہد نے عرض کیا حضور ایک میرا پیالہ دریا کے اندر گر گیا ہے، پیالہ دریا کے اندر گر گیا ہے۔ کہا پیالہ دریا کے اندر گر گیا؟ کہاں؟ حضرت سعد نے یہ نہیں کہا کہ ارے یار پیالہ ہے تو میں پیالہ خرید کر کے دے دوں گا، یہ نہیں کہا کہ میں پیالہ خرید کر کے دے دوں گا، ارے ایک چھوٹا سا پیالہ گر گیا ہے اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا وقت؟ کہا حضور میں اس میں کھانا کھاتا تھا، پانی پیتا تھا، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا تھا۔ کہا مجاہدین آگے آؤ، پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کیا، میرے مولا یہ اللہ یہ میرا وہ بوڑھا مجاہد اس کا ایک پیالہ دریا کے اندر گر گیا ہے، میرے مولا تیرے حکم سے دریا کا پانی بہتا ہے، تیرے حکم سے دریا کا پانی رکتا ہے، تیرے حکم سے موجیں پرسکون ہوتی ہیں، تیرے حکم سے موجوں میں اضطراب، تیرے حکم سے موجوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے، میرے مولا تیری اشارے سے ایک ذرہ بھی بغیر تیرے حکم کے ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، میرے مولا دریا کو حکم دے دے میرے بوڑھے مجاہد کا پیالہ واپس کر دے۔ زبان سے دعا نکلنی تھی کہ باب اجابت سے ٹکرا کر رب نے قبول کر دیا، اے میرے مولا دعا قبول فرما لیا تو نے، یقین ہو گیا، اور تاریخ شاہد ہے کہ ادھر دعا قبول ہوئی، ادھر دریا کے اندر موج پیدا ہوئی اور اس بوڑھے مجاہد کا پیالہ دریا سے اچھل کر کے اس کے گود میں آ کر کے بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابی رسول کے گود میں آ کر کے پیالہ گر گیا، تاریخ شاہد ہے، سجدہ شکر ادا کیا میرے مولا، اب ہمیں یقین ہے کہ ہم جس موڑ پہ آگے بڑھیں گے ہمارا کوئی بال بیٹا نہیں کر سکتا ہے، اے اللہ اب اگر ہمارے ہاتھ میں اگر چھوٹی سی اگر کوئی لکڑی بھی آ جائے گی تو وہ لکڑی نہیں رہے گی بلکہ تلوار۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن، بے شک، سبحان اللہ۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ محلے کی مسجد سونی نظر آ رہی ہے، محلے کی مسجد ہم آباد نہیں کر رہے ہیں۔ اے صالح پور کے نوجوانوں، کل جب میدان قیامت پپا ہوگا، میدان محشر میں پیشی ہوگی، میدان محشر میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا پراپرٹی کتنی بنائی، زمین کتنی لیا، بینک بیلنس کتنا کیا، تم سے پوچھا جائے گا سجدے کے بارے میں، تم سے پوچھا جائے گا رکوع کے بارے میں، تم سے پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں۔ سب سے پہلا سوال، فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، کہتے ہیں انگلش مقولہ ہے کہ پہلا اثر یہ لاسٹ تک اس کا اثر رہتا ہے، اسی لیے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رویا کرتے تھے جب قبرستان جاتے، جب کسی قبر کو دیکھتے تھے روتے تھے۔ اب بتاؤ مجھے نوجوانوں، یہ بتاؤ کہ بیوی کی محبت میں آپ تو روتے ہو، اولاد کی محبت میں تو آپ روتے ہو، ماں باپ کی محبت میں تو آپ روتے ہو، کبھی اللہ کے خوف سے رسول اللہ کی محبت میں بھی روئے ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر نہیں روئے ہو تو بہا لو آنسو، نہیں روئے ہو تو
محبوب کی محبت میں ایک بار تڑپ جاؤ، انشاءاللہ مدینے میں حاضری کا اشارہ بھی مل جائے۔ حضور کی محبت میں تڑپو تو آقا کی بارگاہ میں تڑپ کر استغاثہ پیش تو کرو، پھر دیکھو محبوب کی رحمت کس طرح تمہیں اپنے آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے۔ مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود کرم ہے شہبت ہا تیرا، واہ کیا جود کرم ہے شہبت ہا تیرا، واہ کیا جود کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں کاکی ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں کاکی ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ آپ سجدے کی لا تموتن الا وانتم مسلمون اس آیت کریمہ کو نگاہوں میں رکھیں، آپ ذرا دیکھیں سجدے کی طاقت کیا ہے۔